اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی بکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین حتی تسکنہو ارضکا توم وتمتعہو فیہا طویلا. صلوات ایک بلند آواز سے سارے مل کے زندہ باد. دعا ہے مولا کی بارگاہ میں حسینی عزادار تنظیم سفارت خانے بارگاہ کی انتظامیہ آپ مومنین مجھ سے پہلے تمام پڑھنے والے یہ فرش بچھانے والے خدمت ڈیوٹی کرنے والے مولا سب کی نوکری کو حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں. دعا خصوصاً کیا کریں مولا صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل ہو جائیں. صلوات ایک مل کے مجلس جیسی بلند صلوات سنائیں تو میں بات شروع کروں. صلی علی محمد و آل محمد. میں یہ بزرگوں سے اجازت لے کے یہ بزرگ میرے بیٹھے آغاز کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے درخواست کرنے لگا ہوں یہ جو جوان بیٹھے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. بزرگوں کی خیر ہے میرا چاندیاں آگے آ جاؤ. زندہ باد. سلام مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ باد. حیدری یا علی یا علی. زندہ باد. مجلس حسینی عزادار تنظیم کی طرف سے عزادار شہر کے سامنے بیٹھے ہوئے جی حسینی عزاداری میں کہہ رہا ہوں تنظیم نہیں ہے صرف حسینی عزادار ہے. اچھا بہرحال میں کہہ رہا ہوں ماتم کو عزادار تو ہے نا اس میں سارے ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ. بولو جو بول سکتا ہے جو بول سکتا ہے. یہ خصوصاً جوان میں کہہ رہا ہوں ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ. دیکھنا غور سے یہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. بات پہنچ رہی ہے میری. ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ یہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. یہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی. علی مولا زندہ باد. حیدری تھوڑا سا آگے آؤں نا جوان. آپ سلامت رہیں آپ جیتے رہیں. یہ مولا بزرگوں کی خیر فرمائے. مولا ان کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے. ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ. بہت قوت ہے اس پنجے میں. عزت حسین کی قسم تمہاری بقا اس ماتم کے سبب ہے. یہ مولا کے عزادار ماتمیوں سے قائم ہو. تشیع کی بنیاد پیشان تشخص ماتم داران امام حسین ہے. میں کہہ رہا ہوں ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ یہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی. کسی شیعہ بستی آبادی شہر گاؤں محلے میں چلے جاؤ بارگاہ میں عزا خانے میں ضرور سرکار وفا کا نشان لگا ملے گا. دنیا میں جتنے بڑے لیڈر آئے سب نے کوئی نہ کوئی نشان بنایا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ بزرگ بیٹھے یہ میری بات کی تائید کر. یاسر عرفات کا نشان نہیں تھا مشہور ہے سارے زمانے میں. لیاقت علی خان کا مکہ مشہور ہے.
جتنے بڑے قائد رہبر گزرے ہیں سب نے کوئی نہ کوئی نشان بنایا. یہ پہلی دفعہ یہ جو کام شروع ہوا یہ پہلا نشان کس نے بنایا ہے؟ بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے. آج کی بات نہیں ہو رہی، صدیوں سے ہے لوگوں کو ابو الفضل کی دعوت. مولا کا پنجہ یاد ہے نا کیسا ہوتا ہے؟ صدیوں سے ہے لوگوں کو ابو الفضل کی دعوت. میرے پنجے کو دیکھو کہ یہ قانون وفا ہے. جو شخص وفا سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے، مایوس نہ جائے گا، میرا ہاتھ کھلا ہے. جو شخص وفا سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے. سوال ہوتا ہے نا اسکول میں، کالج میں، دفاتر میں، یونیورسٹیز میں، اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے نا یہ تمہارے گھر پہ نشان کیوں لگا ہوتا ہے؟ ان کا حق یہ بنتا ہے یہ ہمارے گھر پہ لگا ہو. بزرگ بول رہے ہیں یہ جوانوں کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے. بھائی ہمارا حق بنتا ہے. اسلام کا پہلا علم احمد مختار نے اٹھایا، پھر حمزہ نے اٹھایا، پھر جعفر طیار نے اٹھایا، پھر حیدر کرار نے اٹھایا، پھر عباس کے ہاتھ میں آیا. یہ سارے کے سارے ہمارے گھر کے لوگ ہیں، تمہارے گھر کے لوگ تھوڑی ہیں. یہ سب کے سب ہمارے ہیں، اس لیے ہی ہم نے گھر پہ لگایا ہوا ہے. بار بار سوال ہوتا ہے نا یہ آپ نے گھر پہ کیوں نشان لگایا ہوا ہے؟ آپ کے گھر پہ کیوں نشان ہے؟ میں نے کہا سن لیں جہان والے ملنگوں کا نظریہ، سن لیں جہان والے ان ملنگوں کا نظریہ. یہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے. زندہ باد ابن علی کا ہاتھ. حیدری ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے. اکثر ان میں ہوتے ہیں چیخ کے کہتے ہیں یہ آپ کے گھر ہے ہمارے گھر کیوں نہیں ہے؟ کب بنتا یہی تھا، ادب نہیں کوئی، معیار ہی نہیں کوئی، وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی. تمہارے گھر میں علم کس طرح نظر آئے، تمہارے پاس علمدار ہی نہیں کوئی. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی خیر ہو، جیتے رہے، سلامت رہیں. ادب نہیں کوئی، معیار ہی نہیں کوئی، وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی. تمہارے گھر پہ علم کس طرح نظر آئے، تمہارے گھر پہ علم کس طرح نظر آئے، تمہارے پاس علمدار ہی نہیں کوئی. تمہارے علمداری کوئی چھوٹا منصب تھوڑی ہے. آج بھی جلوس آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے نا یہاں باہر کا جلوس. ساری زندگی آپ نے جلوسوں میں شرکت کی ہے، جلوس برآمد کیے ہیں، جلوس دیکھیں. میں ماتمی عزادار امام حسین کے جلوس کی بات کر رہا ہوں، سیاسی جلسوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں میں مولا کے جلوس کی بات کر رہا ہوں. حسین ابن علی کے گھر کا، خانوادے کے نام کا کوئی جلوس برآمد ہوگا، کتنی زیارتیں برآمد ہونی ہیں، اس میں سب سے پہلے علم برآمد ہوگا. بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے. 8 محرم کو ہمارے یہاں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے گھومتی ہیں. کیوں؟ انہیں سکہ بنانا ہے، انہیں علمدار بنانا ہے. ہماری قوم کا وظیفہ یہی ہے، ہماری بچیوں نے سیکھا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو وفادار بنانا ہے، علمدار بنانا ہے. ایسا ہی ہے نا، سب سے آگے علم. زلجنہ علامت ہے جلوس میں امام حسین کی سواری کی. ایسا ہی ہے نا، ہمارا یہ جو زلجنہ کے آگے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم حسین ابن علی کی نسبت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ جلوس میں برآمد ہو کے آتا ہے تو مولا اس پر سوار ہوتے ہیں، مولا اس پر موجود ہوتے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے مولا سے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو حسین کی مہربانی ہے. حسین کے نام سے منسوب ہو جائے تو عام سا گھوڑا بھی مقدس ہو جاتا ہے. مہربانی ہے حسین ابن علی کی. سرکار مسلم بن عقیل نے کہا تھا نا کوفے میں، مرتجس کے سموں سے جو اڑتی ہے نا، ہائے 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 ہائے، کیا بات کی تھی میرے شہزادے نے. آپس میں کہہ رہے تھے نا خطبہ سن کے مسلم کا، اب کیا کریں، یزید کی بیعت پہ قائم رہیں یا حسین کی بیعت کر لیں. سنا نا مسلم نے تو پورے جلال سے کہا مسلم نے، مرتجس کے سموں سے جو اڑتی ہے نا،
اس ہنسی خاک سے ہی پلا پاؤ گے. اس ہنسی گرد کے گرد چلتے رہو, میرا وعدہ ہے جنت پہنچ جاؤ گے. اس ہنسی گرد کے گرد پھرتے رہو, میرا وعدہ ہے, میرا وعدہ ہے, میرا وعدہ ہے جنت پہنچ. سب سے آگے علم, پھر ذوالجناح تابوت. جو آئے گا وہ عباس کے علم کے بعد برآمد ہوگا. یہ شیعہ مذہب میں قانون ہے, سب سے پہلے غازی کا علم پھر کچھ اور. میں کہہ رہا ہوں ہے ذوالجناح سے بھی آگے تیرا علم غازی. کیوں حسینیت پہ تیرے ساتھ ہی کا سایہ ہے, تیرے کٹے ہوئے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے اب جگہ جگہ پہ تیرے ہاتھ ہی کا سایہ ہے. جگہ جگہ پہ تیرے ہاتھ ہی کا سایہ. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو میرا چاہا. بابو کتنا وقت ہے؟ پھر بھی وقت کتنا ہے؟ ایک صلوات اور بلند آواز سے سارے پڑھ لیں. میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے, میں کچھ چھیڑ بیٹھوں بعد میں تمہیں مشکل ہو جائے. میری پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ہے میرے ساتھ؟ پڑھ لوں تھوڑی دیر, اجازت ہے؟ بڑے بلند آواز سے جناب ابو الفضل پہ صلوات. آہا آہا, جسے بھی اناد ہے واہ. عباس کے علم کو سلامی دیا کرو. واہ. جب بھی مقابلے پہ صفیں ہوں یزید کی, عباس کے علم کو سلام. ہے کیا یہ عباس؟ مرتبہ کیا ہے میرے شہزادے کا؟ وفا کی دنیا میں جا کے پوچھا, اب مجھے یاد آتے جا رہے ہیں تو میں پڑھتا جا رہا ہوں. وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا, وہاں کا واحد نواب غازی. بولو یار جو اردو بول پڑھ سن لیتے ہو, جنہیں زبان پہ فخر ہے, جن کے بزرگان قربانیاں دے کے یہاں آئے تھے, وہ تو بولو میرے ساتھ. وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا, وہاں کا واحد نواب غازی. میں نے ادب کا درس دراز کھولا, ادب کا درس دراز کھولا تو اس کی پہلی کتاب غازی. بولو جنہیں آتا ہے بولنا. وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا, وہاں کا واحد نواب غازی. ادب کا درس دراز کھولا تو اس کی پہلی کتاب غازی. نگاہ شرم و حیا سے پوچھا تو اس کا بھی انتخاب غازی. حسین میرا حسین مولا اور اس کا حسن شباب غازی. حسین میرا حسین مولا اور اس کا حسن شباب غازی. میں کہہ رہا ہوں مزاج آدم نہ سن سکے گا بلند اتنا مقام تیرا. سنہری لفظوں میں اپنی پلکوں سے حوریں لکھتی ہے نام تیرا. حلیم مولا, سنہری لفظوں میں اپنی پلکوں سے حوریں لکھتی ہیں, حوریں لکھتی ہے نام تیرا. کون ہے عباس؟ عباس کی عظمت سمجھنی ہے تو ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. حسنین کے ہوتے ہوئے علی نے دعا مانگ کے غازی کو لیا ہے. ہائے ہائے ہائے. نہ یار تھوڑی سی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے, تھوڑی سی توجہ کرو. جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوں, جس کے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں, بھائی 18 بیٹے ہیں نا میرے مولا کے, باقی کسی کے لیے تو روایت نہیں ہے کہ علی نے دعا مانگی ہے. حسنین کے ہونے کے بعد علی ایک بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی علت ہوگی نا. معصوم کا کوئی بھی کام بغیر علت بغیر وجہ کے تو نہیں ہے, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا مضبوط. حسنین جس کا حسن جیسا بیٹا, جس کا حسین جیسا بیٹا, اسے دعا مانگ کے ایک بیٹا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا اس کی. قرآن میں آیت آئی ہے, قرآن کی آیت ہے, مجبوری تھی. ابنانا و ابنانکم, محمد ان سے کہو وہ بیٹے لائیں, تم اپنے بیٹے لے کے جاؤ. قرآن عربی زبان میں اترا ہے, محمد عربی جانتے ہیں, اللہ عربی جانتا ہے. اللہ محمد سے عربی میں کہہ رہے ہیں ابنانا و ابنانکم, محمد تم اپنے بیٹے لاؤ, ان سے کہو وہ اپنے بیٹے لائیں.
मोहम्मद अल्लाह से ये नहीं कह रहे मालिक तुझे पता है मेरे पास बेटे नहीं हैं। बोलो यार जिन्हें बोलना आता है, भाई हक बनता है ना। अल्लाह कह रहा है बेटे लाओ, मोहम्मद के मालिक मुझे तो बेटे दिए ही नहीं, मेरे पास तो बेटे है ही नहीं, बेटे कहां से लाऊं। सुना मोहम्मद ने हुक्म सुना खुदा का, फजर की नमाज खत्म की, अली के दरवाजे पे दस्तक दी। भाई मुश्किल में इंसान मुश्किल कुशा के पास जाता है। मैं किसी का अकीदा ठीक थोड़ी कर सकता हूं, अपना अकीदा पढ़ सकता हूं। मुश्किल में मुश्किल कुशा के पास जाना पड़ता है ना। रिसालत इमामत के दरवाजे पे आ गई। मैं कह रहा हूं सरकार ये आप क्या कर रहे हैं, अली के दरवाजे पे क्यों जा रहे हैं, अल्लाह से क्यों नहीं जा रहे। बोलो यार, दावा नहीं किया अल्लाह ने कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह से ज्यादा भी सच्चा कोई है। अल्लाह कह रहा है मैं हर चीज पर कादिर हूं। चाहे तो एक लम्हे में मोहम्मद को बेटे अदा कर सकता है, बोलने वाले, चलने वाले, फिरने वाले। भाई मरियम को बगैर बाप के बेटा दे रहा है ना, बेटा आके माँ की गवाही पेश कर रहा है। उसके कारखाने में तो मुश्किल नहीं है, वहां तो ये काम हो सकता है ना। मगर मोहम्मद अल्लाह से नहीं कह रहे मेरे पास बेटे नहीं है मुझे बेटे दे दे। अल्लाह कह रहे अपना आना को मोहम्मद बेटे लाओ। मोहम्मद अली के दरवाजे पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार ये क्या कर रहे हैं। मोहम्मद कह रहे कयामत तक समझाना चाहता हूं जब बेटे ना हो तो किस दरवाजे पे जाना पड़ता है। बोलो यार जिन्हें बोलना आता है, मिलके हाज़रीन। बता रहे मोहम्मद के बेटे लेने का दरवाजा कौन सा होता है। दरवाजा दखुल बाप किया, मौला ने दरवाजा खोला, सामने भाई को, उमजाद को, नबी को, पैगंबर को, रिसालत को खड़े हुए देखा। आगे बढ़े अली, मोहम्मद ने बढ़ के अली को गले लगाया। अब खुदा करे मैं पहुंचा सकूं। अली ने मोहम्मद का मुंह चूमा, मोहम्मद ने अली का मुंह चूमा। बोलो यार जो बोल सकता है। पूरी तारीख इस्लाम उठाओ, किसी एक और फर्द के साथ मोहम्मद का ये रिश्ता दिखाओ जिसका मुंह मोहम्मद चूम ले, जो मोहम्मद का मुंह चूम सके। कायनात में सिर्फ अली है। रिसालत इमामत से बगलगीर हुई। अली ने पूछा आहिस्ता से रसूलुल्लाह खैर है, इतनी सुबह सुबह तशरीफ ले आए हैं। मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा क्या करूं अली, मजबूरी है, मैं मुश्किल में हूं, तू मुश्किल कुशा है। हाय हाय अली मैं मुश्किल में हूं, तू मुश्किल कुशा है। सरकार हुक्म फरमाए क्या करना है। अली आयत आ गई अपना आना अपना आना को, मोहम्मद बेटे लाओ, अली मुझे बेटे दे दे। अली ने मुस्कुरा के कहा ये भी कोई बात है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, ले जाएं। ये कौन सी बात थी, अपने बच्चे ले जाए। आप खुद क्यों तशरीफ लाए, रहमत फरमाई, गुलाम को भेज देते, मैं हसनैन को तैयार करके भेज देता। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं अली वाजिब था कि मैं चल के आता, मजबूरी है। आयत आगे चल के कह रही है निसाना व निसानकुम, मोहम्मद औरतें लेके आओ। मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं। अली अच्छा मैं समझाता हूं। अली वैसे तो 10 घर मुझ मोहम्मद के इस मदीने में है, हर घर में एक औरत रहती है, मगर मसला यह है नबूवत के सच की गवाही देनी है। अली मुझे बतूल की जरूरत है। कौन है बतूल, जो मोहम्मद पर सच की गवाह बन के चली जाए। सरकार आपकी अपनी बेटी है, ले जाएं, बेटे ले जाएं, बेटी ले जाएं। अली आयत आके कह रही है अनफुसना व अनफुसकुम। अली जमीन से आसमान तक देख, तू अर्श तक देख सकता है, सारी कायनात में देख के बता तेरे अलावा कोई मेरे जैसा है। अली तेरे अलावा कोई मुझ जैसा है। अली ने कहा सरकार बस एक लम्हा। तशरीफ ले गए, खानवादे को तैयार किया। पहले बच्चे दौड़ के नाना के पास आ गए, हुसैन को गोद में उठा लिया अल्लाह के रसूल ने, हसन की उंगली पकड़ ली। ये तरतीब बहुत जरूरी है। ये मुबाहले में सैयदा का आना समझना है। ये बतूल मुबाहले में आई कैसे है। हसन हुसैन गोद में, हसन ने सीधे हाथ की उंगली पकड़ी हुई है। रिसालत के बिल्कुल पीछे तदहीर की आयत खड़ी हुई आकर, मखदूमा के बिल्कुल पीछे आके बदरो हक का शहंशाह खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा चले अली,
بسم اللہ رسول اللہ. اللہ کے نبی نے علی کی گھر سے پہلا قدم باہر رکھا. سارے مدینے والے جمع ہو کے آ گئے دروازے پہ علی کے. یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جن لڑائیوں میں جنگوں میں ہم جانا نہیں چاہتے وہاں آپ ہمیں کھینچ کے لے جاتے ہیں. جہاں ہم جانا نہیں چاہتے انہوں نے ہم پہ لعنت کرنی ہے، ہم نے ان پہ لعنت کرنی ہے. یہ کام ہم سے اچھا کون کرتا ہے؟ ہمیں کیوں ساتھ نہیں لے جا رہے؟ اب جواب سننا. تاریخ رسالت نے سر جھکا کے جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا جسے چلنا ہے چلو، میں روکتا نہیں ہوں، بس یہ یاد رکھنا سچ کی گواہی ہے، زندہ واپس وہ آئے گا جس نے محض سے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو. اللہ اکبر. جس نے محض سے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو. تاریخ کہہ رہی ہے محمد نے سر جھکا کے کہا، سر اٹھا کے دیکھا دروازہ خالی. پھر پوچھا علی چلے رسول اللہ. پھر چلے رسول. 4 یا 6 قدم چلے. یہ جو غائب ہوئے تھے نا ان میں سے 2-4 پھر سمٹ کے آ گئے. اللہ کا رسول ہمیں نہ لے جا، ایک مہربانی کر دے، یہ حسین کو گود سے اتار دے. ان کے ماں باپ جا رہے ہیں، ایک بچہ ماں کے ساتھ جائے، ایک باپ کے ساتھ جائے، آپ انہیں لے کے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ کہ رسول اللہ کل تاریخ میں لکھا جائے گا میدان مباہلے میں مسلمانوں کا نبی 2 بچوں کو گود میں اٹھا کے اور انگلی سے لگا کے لایا تھا. اللہ کے رسول نے کہا میں نے گود میں اٹھایا اس لیے یہ تاریخ میں لکھا جائے میں حسین کو گود میں، حسن کو انگلی سے لگا کے لایا تھا. بھائی ماں باپ کی مجبوری ہوتی ہے نا، ماں باپ گھر سے نکلے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں، لے جانا ہو نہ ہو مجبوراً لے جانا پڑتا ہے. محمد گود میں اٹھا کے انگلی سے لگا کے بے شرط سمجھا رہے یہ ماں باپ کی مجبوری نہیں، اسلام کی ضرورت بن کے میدان مباہلہ میں آئے تھے. آپ جی سلامت رہے. یہ حکم خدا ہے، یہ ضرورت بن کے آئے تھے. بس پہنچے، مباہلہ نہیں پڑھنا، میں نے ختم ہو گئی بات، گفتگو میں نے ختم کی، میں اگلی منزل پہ جا رہا ہوں. بس یہ میدان مباہلہ میں ابھی بطول پہنچی نہیں ہے، پہنچنے سے پہلے فیصلہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ میدان مباہلہ میں آ گئے تو فیصلہ ہوا، نہیں، راستے میں تھے تو فیصلہ ہو گیا. جو جاسوس تھے نا مسیحیوں کے، ان میں سے ایک دوڑتا ہوا گیا. اس نے کہا عبد المسیح تجھے نصیحت کر رہا ہوں، یہ جو آ رہے ہیں نا ان کو جزیہ دے، فدیہ دے، ہاتھ جوڑ پاؤں پکڑ کسی طور راضی کر لے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ کیا تو تباہ ہو جاؤ گے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کل تک تو تم سارے کہتے تھے جنگ کر لو، لڑائی کر لو، مقابلہ کر لو، مباہلہ کر لو، یہ ذرا سی دیر میں ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، گلشن حق کے پھول لگتے ہیں، زینت سب با اصول لگتے ہیں، کل ملے تھے نا ایک رسول سے ہم، آج 5 رسول لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے، زندہ باد حیدری، جیتے رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. آہا آہا واہ، بادشاہ کے پنجے سے جھکا تو نہیں یار. واہ، ہاں ہاں ہاں، اللہم صلی علی محمد و آل. اب میں پڑھوں جواب میں اجازت ہے؟ پڑھوں؟ میرے ماتھے پہ محراب عشق علی، میرے ماتھے پہ محراب عشق علی، اور تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ میرے ماتھے پہ محراب عشق علی، تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبن کس لیے؟ بولو
یار جنہیں بولنا آتا ہے. اپنی آنکھیں میری اپنے آنسو میرے, تیری آنکھوں میں ہے یہ چبھن کس لیے؟ ہاتھ اپنا میرا, سینہ اپنا میرا, ہاتھ اپنے میرے, تیرے سینے میں ہے پھر دکھن کس لیے؟ یہ میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا, میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ میں جلوں نہ تجھے, میں یہ بھی بتاتا ہوں, میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون, میرے ہاتھوں میں تسخیر کی بھاگ ہے, آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا, تیرے سینے میں درس لیے آگ ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں, زندہ باد, جیتے رہیں, آپ سلامت رہیے. آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں, ماتمیوں کے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نے رات ماتم کیا تھا, پاؤں جلتے نہیں تمہارے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا, یہ تمہارے پاؤں جلتے نہیں ہیں؟ آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون, میرے ہاتھوں میں تسخیر کی بھاگ ہے, آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا, تیرے سینے میں درس لیے آگ ہے. ہاں تیرے سینے میں درس لیے, تیرے سینے میں درس لیے آگ ہے. بس ختم ہو گئی مجلس, میں اپنے موضوع میں واپس آ گیا. میں مباحلہ کی جانب نکل گیا تھا غازی پڑھتے پڑھتے. صفین کا دن تھا, یوم صفین. یہ جو دعائیں مانگ کے بیٹا لیا ہے نا علی نے, یہ اس وجہ کا دن تھا. بھائی مجلس میں کوئی نہ آئے, اس میں میرا تو جرم نہیں نا. مجلس سنو گے تو باتیں یاد رہیں گی, پہنچ جب پاؤ گے جب کسی واقعے کا پتہ ہوگا. بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں علی, عقیل ایک ایسے خاندان میں رشتہ تلاش کرو جو بہادر اور جری ہو, جو شجاع ہو. یہی کہا نا بھائی سے, بہادر دلیر گھرانے میں رشتہ تلاش کرو. غازی کی ضرورت تھی. تہجد میں کہہ رہے ہیں نہیں, بارے الہا بیٹا نہیں, ایک میرے جیسا بیٹا عطا کر دے. بیٹا نہیں ہے غازی, بیٹے علی کے اور بھی ہے, بیٹے علی کے اور بھی ہیں, غازی جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ غازی خود علی کے جیسا ہے. کیا کہہ رہے بار الہا, مجھے ایک میرے جیسا بیٹا جو چلنے میں, بولنے میں, گفتار میں, سلیقے میں, شعر میں, جنگ میں, میدان میں, قضاوت میں, عدل میں میرے جیسا ہو, قد میں, قامت میں, چہرے میں, دیکھنے میں میرے جیسا ہو. علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ, غازی کا چہرہ علی کا چہرہ. بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے. بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, تمہارے برادران کہتے ہیں صبح شام کرم اللہ وجہہ, اللہ کے کرم کا چہرہ ہے علی. نہیں کہہ رہے, نہیں کہہ رہے علی اللہ کے کرم کا چہرہ, غازی علی کا چہرہ. حسنین کے ہوتے ہوئے غازی کیوں مانگا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی, مباحلے میں علی نے حسنین محمد کو دے دیے. اب سخی ہے علی, کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے علی. جو علی نے دے دیا علی واپس تھوڑی لے سکتا ہے. حسنین کریمین سپرد کر دیے رسالت کے. صفین کے میدان میں وہ جنگ ہے صفین جس میں علی کے کم و بیش سارے بیٹے موجود ہیں. اعلان کیا علی نے, آج میرا کون سا بیٹا جنگ پہ جائے گا. بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں مجلس کے. مولا امام حسن آگے بڑھے, سب سے بڑے شہزادے ہیں. بابا مجھ حسن کو اجازت دے, میں آج حملہ کرنا چاہتا ہوں. مولا نے مسکرا کے کہا, حسن میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا آگے جائے گا. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا. جلدی سے مولا حسین آ گیا ہے. بابا مجھے حسین کو اجازت دیں, میں آپ کی جانب سے آج جنگ میں جاؤں گا. مولا نے دونوں کو قریب بلایا. حسنین میری بات کو غور سے سنو, میں کہہ رہا ہوں میرا کون سا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا. مولا حسن نے کہا بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں. علی نے مسکرا کے کہا تم مباحلہ اس محمد کے بیٹے ہو. اللہ اکبر. حسنین تم محمد, تم لڑو جا کے, تم محمد کی جانب سے لڑو, میں روک نہیں رہا تمہیں. تم محمد کے بیٹے ہو, تم رسالت کے بیٹے ہو. میں کہہ رہا ہوں میرا کون سا بیٹا. اب مجھے بتاؤ
جہاں حسن اور حسین کو اجازت نہ ملی ہو وہاں محمد حنفیہ تو جرت نہیں کریں گے نا سوال پوچھنے کی علی سے، وہاں جناب اون تو کوشش نہیں کریں گے نا، جناب عبداللہ تو کوشش نہیں کریں گے۔ اس خیمے میں، علی کی خیمے میں صفین میں جب یہ بات ہو رہی ہے، سارے بھتیجے موجود ہیں، بھانجے موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، چچا زاد بھائی مولا جناب عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن جعفر، پورا بنی ہاشم کا لشکر موجود ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ کب ہوئی یہ صفین؟ 36 ہجری، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ سب سے چھوٹا ہے غازی ان میں۔ عباس کھڑے خیمے کے بالکل آخر میں، حسنین کے بعد کسی نے بھی اجازت نہیں مانگی۔ جب دیکھا نا حسنین کو نہیں ملی، کسی نے ہمت نہیں کی۔ 11 سال 8 مہینے کے غازی نے آہستہ سے آواز دی، بابا میرا دل ہے آج میں لڑنے کے لیے میدان میں جاؤں۔ کہاں سے کہا غازی نے؟ خیمے کے کونے سے۔ علی نے اپنی مسند سے آواز دی، عباس دل میرا بھی یہی ہے آج تو لڑنے کے لیے میدان میں جائے۔ بھائی ایک یہی تو دن آیا علی کی زندگی میں غازی کو لڑتا دیکھنے کا۔ دعائیں مانگی ہیں، بہادر، جری، شجاع، دلیر بیٹا آ گیا ہے۔ علی کے ہاتھوں میں پروان چڑھا ہے، علی سے شمشیر زنی سیکھی ہے، علی سے گھوڑے پہ سوار ہونا سیکھا ہے۔ پہلا موقع ہے کہ غازی کو علی لڑتے ہوئے دیکھیں۔ صرف علی کے لیے پہلا موقع نہیں ہے، حسنین کے لیے، محمد حنفیہ کے لیے، عبداللہ کے لیے، مسلم کے لیے، سب کو حسرت تھی ہم چچا علی کو لڑتے ہوئے دیکھیں۔ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے علی اپنے حصے کی جنگیں لڑ چکا تھا، انہوں نے علی کی جنگ سنی تھی۔ جب سنا نا عباس لڑنے کے لیے جائے گا، عبداللہ نے مسلم سے کہا آج مزہ آئے گا، آج چچا کی جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ آواز دی مولا نے، عباس میرے قریب آ جا۔ قریب آ گئے عباس، 2 زانو بابا کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ عباس ایک شرط پہ لڑنے کی اجازت دوں گا۔ غازی نے کہا بابا حکم۔ عباس میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے عباس لڑ رہا تھا یا علی لڑ رہا تھا، جو بول سکتا ہے علی کہہ رہے پتہ نہ چلے علی تھا یا عباس تھا، میرا دل کہتا ہے۔ غازی نے آہستہ سے کہا ہوگا بابا فکر ہی نہیں کرے، فکر نہ کرے، میں پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا محمد کا علی تھا یا حسین کا علی تھا، محمد کا علی لڑا تھا یا حسین کا علی لڑا تھا۔ عباس میں نے تجھے اجازت دی، بابا ایک گزارش میری بھی ہے۔ ہاں عباس بولو۔ بابا اپنا گھوڑا دے دے۔ عباس گھوڑا لے لے۔ بابا اپنی تلوار دے دے۔ عزت حسین کی قسم میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا۔ نہ ذوالفقار کے فضائل پڑھو جا کر، یہ ذوالفقار کیا چیز ہے؟ جس دن سے نازل ہوئی ہے نا احد کے میدان سے، یا علی نے اٹھائی یا محمد نے اٹھائی یا بطول نے اٹھائی یا حسن نے اٹھائی یا حسین نے اٹھائی، ان کے علاوہ کوئی اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا، جسے پنجتن کے علاوہ کوئی نہ اٹھا سکا ہو۔ بھئی یا تو علی جنگ سے آتے تھے، بطول کو دیتے تھے، بطول غسل دیتی تھی، ذوالفقار سے باتیں کرتی تھی۔ بطول نے کبھی جنگ کے بعد علی سے نہیں پوچھا جنگ میں کیا ہوا، بطول کو جو بتایا وہ ذوالفقار نے بتایا۔ شہزادی سے باتیں کرتی تھی ذوالفقار، سہیلی تھی، بطول کی سہیلی کا نام ہے ذوالفقار۔ محمد اٹھا رہے، خصائی سے ذوالفقار ہے، یہ خصائی سے ذوالفقار ہے، پنجتن کے علاوہ نہیں اٹھا سکتا۔ غازی کہہ رہے بابا اپنی تلوار، میں کہیں اور نکل جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی صفین کی لڑائی میں خیال لکھا ہے، مولا مالک کے خیمے میں آ گئے، مالک اشتر کے خیمے میں۔ مالک اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، صفین کے لشکر کا سالار ہے مالک سوچ رہے تھے آج میں کوئی ایسا کام کروں جنگ میں کہ علی بھی کہیں کہ مالک بہت دلیر ہے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ مالک کے خیمے میں مالک کا مالک آ گیا۔ بولو یار، اردو بولنے والوں کہاں چلے گئے؟
خیمے میں مالک کا مالک آ گیا، مالک کے خیمے میں مالک کا مالک آ گیا. بس مالک نے مولا کو آواز دے دیکھا، جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے مالک. مولا میرے خیمے میں. مالک کیا سوچ رہے تھے؟ مولا کچھ نہیں. مولا نے مسکرا کے کہا مالک کیسے کچھ نہیں؟ تجھے نہیں پتا، سوچ اس وقت تک تیرے ذہن کی جاگیر میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک مجھ علی سے اجازت نہ لے. یہ علی ہے. دیکھو بات تم نے خود لمبی کی ہے، میں صفین پڑھ رہا تھا، میں غازی پڑھ رہا تھا، اب میں بات پوری کر کے آگے جاؤں گا. مالک جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لے. مالک میری برابری کرنی ہے؟ نہیں مولا، آپ کی برابری کا تصور میرے تصور میں بھی حرام ہے. ہائے ہائے، کیا کہہ رہے مالک؟ آپ کی برابری کا تصور میرے تصور میں بھی حرام ہے. بس مولا میں ویسے ہی سوچ رہا تھا آج جنگ میں کوئی ایسا کام کروں کہ آپ بھی کہیں کہ مالک میرا ٹھیک انتخاب ہے. تو مولا نے کہا مالک کون سی دیر ہوئی ہے، میدان موجود ہے، آج کی جنگ میں دکھاؤ اپنے جوہر. اب مالک نے مسکرا کے کہا مولا یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہ مالک جا تجھے اجازت دی، آج کی جنگ میں جو زیادہ مار لے. بھائی جتنے علماء جتنی کتابیں کہو گے میں دے دوں گا روایت کے لیے. آج کی جنگ میں مالک جو زیادہ مار لے، علت وجہ ہے اس میں جو علی کہہ رہے ہیں، جو زیادہ مار لے. مالک نے کہا مولا یہ پتہ کیسے چلے گا شام کو کہ کس نے کتنے مارے؟ بولو یار جنہیں بول رہا تھا. عقیدے والوں ایک جملہ کہہ لوں جملہ وصول کرو گے، جیسے حق بنتا ہے ویسے وصول کرو گے. مالک کہہ رہے مولا کیسے پتہ چلے گا کس نے کتنے مارے؟ مالک یہ بھی کوئی بات ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں میدان جائیں گے، اپنے اپنے مقتولین کو آواز دیں گے. بولو یار، میں علی پکاروں گا، جنہیں میں نے قتل کیا ہے وہ دو ٹکڑوں میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور بولیں گے ہمیں علی نے مارا تھا. یہ مالک کی تلوار ہے. اب میں خیال پیش کر رہا ہوں، ایک ساتھ علی کی تلوار رکھی ہوئی ہے، علی اور مالک گفتگو کر رہے ہیں. میں ساری نظم نہیں پڑھ رہا، بس ایک بند سنوں جو مجھے مجبور ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں آیا ہوں پڑھنے کے لیے. مالک کی تلوار نے کچھ کہہ دیا علی کی تلوار کو. علی کی تلوار نے کہا پتہ ہے میں کون ہوں؟ مثل قرآن. قرآن کے لیے حکم ہے جب تک باوضو نہ ہو، جب تک طاہر نہ ہو، جب تک پاک نہ ہو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ. ذوالفقار اس سے بڑا دعویٰ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مالک کی تلوار مثل قرآن، چھوتے ہیں طاہر مجھے. اللہ اکبر. قرآن کے لیے حکم ہے پاک ہو کے چھو. ذوالفقار کہہ رہی ہے مجھے چھوتے ہی وہ ہیں جو پاک ہیں. ہائے 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 ہائے. مثل قرآن چھوتے ہیں طاہر مجھے. میری تقدیر اتنی سنواری گئی، سن تو ایجاد ہے اور میں تنزیل ہوں، تو بنائی گئی میں اتاری گئی. سن تو ایجاد ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ. سن تو ایجاد ہے اور میں تنزیل ہوں، تو بنائی گئی. ہاں تو بنائی گئی تو بنائی گئی میں اتاری گئی. یہ کہہ کے آواز دی علی کی تلوار نے، مگر دل سے لڑنے کی حسرت ابھی دل میں ہے. چیخ ماری علی کی تلوار نے مالک کی، تو نے مرحب کا سر کاٹ دیا، تو نے بدر کو برباد کر دیا، تو نے احد کو تباہ کر دیا، تو نے خیبر تباہ کر دی، حنین، خندق، سارے عرب کے دلیر مار دیے. سارے عرب کے دلیر مار کے بھی تو کہتی ہے تیرے لڑنے کی حسرت باقی ہے. مولا کی تلوار نے کہا مالک کی تلوار، دل سے لڑنے کی حسرت ابھی دل میں ہے. کون پورا کرے گا میری یاس کو؟ وہ جو باقی بھی ہے اور ساقی بھی ہے، وہ بجھائے گا آ کر میری پیاس کو. مالک کی تلوار، ان کے گھر کی شجاعت تو قائم ہے نا. جب ملوں گی شجاعت کے عکاس کو، تب کروں گی میں حجت سے یہ التجام، میری خاطر بلا آج عباس کو. اللہ اکبر.
حیدری مالک کی تلوار جب ملوں گی شجاعت کے عکاس کو تب کروں گی میں حجت سے یہ التجا، قائم میری خاطر بلا آج عباس کو، بس میری خاطر بلا آج۔ ابراہیم بن مالک اور جناب عباس بہت دوستی تھی دونوں میں، صفین میں ایک ہی خیمے میں رہا کرتے تھے، اور روز میرا غازی جناب مالک سے الجھ جاتا تھا، مالک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں چھوٹا ہوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے میں چھوٹا ہوں تو مجھ سے جنگ کر کے دیکھ لیں۔ نہیں آپ نے سمجھی نہیں بات، عام آدمی نہیں ہے مالک اشتر، مالک اشتر کے پاؤں کی آواز سن کے بڑے بڑے کا کلیجہ پانی ہو جاتا تھا، تو اس مالک کو کہہ رہے غازی، اور مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے شہزادے ابھی وقت نہیں آیا تیرے لڑنے کا، وقت آ گیا عباس کے لڑنے کا۔ علی کے سامنے بیٹھے ہیں، یا علی بابا اپنی تلوار اپنا گھوڑا۔ مولا نے مسکرا کے کہا غازی تلوار بھی لے لے، ابا بھی لے لے، قبا بھی لے لے، امامہ بھی لے لے، نالین بھی لے لے، زرہ بھی لے لے، بولو یار، ابا قبا گھوڑا نالین دستار تلوار سب غازی کو دی تھی۔ غازی نے کہا بابا مجھے دعا دے، میں میدان جا رہا ہوں۔ علی نے کہا تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ کہاں گئے میرے سننے والے؟ بھائی محمد دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے سلام کیا، سمجھو یہ غازی ہے کیا؟ یہ جو علم جگہ جگہ لگایا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بیویاں پریشان، خدا نہ کرے کوئی پریشانی آئے، سب سے پہلے علم کی جانب بھاگتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ سنتا جو ہے غازی، وجہ کیا ہے؟ محمد دنیا میں تشریف لائے، کوئی اور نہیں تھا ایسا، اکیلے اللہ نے سلام کیا، میرے حبیب میرا سلام۔ علی دنیا میں آئے، اللہ اور محمد دونوں نے سلام کیا، علی ہمارا سلام۔ بطول تشریف لائی، اللہ محمد علی نے سلام کیا، بطول ہمارا سلام۔ استقبال ہو رہا ہے نا آنے پہ، حسن تشریف لائے، اللہ نے، محمد نے، علی نے، بطول نے، چاروں نے سلام کیا، حسن ہمارا سلام۔ حسین تشریف لائے، ان پانچوں نے، اللہ نے، محمد نے، علی نے، فاطمہ نے، حسن نے سلام کیا، حسن حسین ہمارا سلام۔ غازی وہ شخصیت ہے کائنات میں، غازی دنیا میں آئے نہیں، بطول کرتا سی کے کہہ رہی ہیں زینب میرا عباس آئے تو اسے کہنا میرا سلام۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا عباس، بطول کہہ رہی ہیں میرا سلام، ام البنین کے لال کو میرا سلام، جس کا کرتا حسنین کے کپڑے جنت میں سلتے ہیں، غازی کا کرتا بطول سیتی ہے۔ حسنین کے کپڑے جنت سے سل کے آتے ہیں، عباس کا کرتا حسن کی ماں سی کے دیتی ہے۔ یہ ہے غازی میرا، تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، بس اختتام پہ آخر پہ آ گیا میں، تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو پیغمبر کی دعا ہے، تو بطول کی دعا ہے۔ بھائیوں نے تیار کیا عباس کو، حسرت تھی نا بھائیوں کو بڑی، ہم بابا کی جنگ دیکھیں، سب نے غازی کی ہاتھ میں تلوار سے بابا کی جنگ دیکھنی تھی۔ علماء کہتے ہیں غازی کو صفین کی جنگ میں جانے کے لیے بھائیوں نے ایسے تیار کیا جیسے گھر میں دولہا کو تیار کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے گھیرے کھڑے تھے بنی ہاشم، حسن امامہ باندھ رہے ہیں، حسین پٹکا باندھ رہے ہیں، محمد حنفیہ ذوالفقار لگا رہے ہیں، اون جوتے پہنا رہے ہیں، نالین پہنا رہے ہیں۔ بھائیوں نے مل کے تیار کیا، حسین کریم نے سوار کرایا بازو پکڑ کے عباس کو، حسن نے ناد علی پڑھی غازی کے اوپر، ناد علی پڑھ کے دم کی، اور حسن نے بتایا عباس کو عباس تیرا پہلا حملہ ہے، میدان میں حملہ کرنا کیسے ہے۔ اجازت لے کے بھائیوں سے، بابا سے اجازت لے کے میدان میں آ گئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہے غازی، چہرے پہ نقاب بندھا ہوا ہے، چہرے پہ عجیب جنگ تھی صفین، دونوں طرف سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ جتنے دشمن اس لشکر میں تھے، علی کے اس سے زیادہ دشمن اس لشکر میں تھے۔ ایسی جنگ ہے صفین، برابر میں کھڑا ہوا تھا غازی کے ایک جنگجو، اس نے دیکھا اور طنز کیا، عباس یہ زرہ علی کی ہے؟ غازی نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ تجھے بڑی ہے، 11 سال 8 مہینے کا غازی علی کی زرہ پہن کے آئے گا،
बड़ी तो लगेगी ना। गाजी ने पूछा कितनी बड़ी है? फौलाद की बनी हुई मजबूत ज़रा थी। इसने कहा एक बालिश्त, एक बालिश्त, एक बालिश्त। गाजी ने कहा हाथ रख जरा पे, कहां से कहां तक बड़ी है? उसने नीचे से हाथ रखा। अब्बास यहां से यहां तक बड़ी है। अली के लाल ने ज़रा को पकड़ा, ऐसे फाड़ी जैसे कोई बच्चा कागज फाड़ता है, जैसे कोई बच्चा कागज फाड़ देता है। देखने वालों की आंखें उबल के बाहर आ गई, ज़बानें हलक में फंस गई। एक ने कहा अब्बास ये क्या किया है? ये तो नबी का मौजज़ा था, ये तो नबी का मौजज़ा था, लोहे को दाऊद मोम कर देता था। गाजी ने कहा खबरदार, शर्म नहीं आती? वो मेरे बाबा का नाम लिया करता था, मैं अपने बाबा की सवारी पे बैठ के हुक्म दे रहा हूं। वो मेरे बाप का नाम लेता था। शुरू हो गई जंग, हमला हो गया। हक बनता है ना, अब्बास जंग में निकलते, जुल्फ़िकार हाथ में होती, नयाम से तलवार बाहर होती, हमला करते। जुल्फ़िकार नयाम में है, हमला हो गया। गाजी ने हमला कर दिया। कैसे हमला किया? जो लश्कर सामने से आया था ना, अब्बास ने उसके गिर्द घोड़े को फिराना शुरू किया। नहीं यार, गौर करो, जरा गौर करो, इस कैफियत को समझो। अब्बास उस लश्कर के गिर्द मारते नहीं है, कत्ल नहीं करते, तलवार नहीं चलाते, लश्कर के गिर्द घोड़ा फिरा रहे हैं। क्या कर रहा है मेरा गाजी? ऐसा शिकार देख रहा है जो कम से कम इस काबिल हो मार के बाबा को कह सके बाबा उसको मार आया हूं। दूसरा चक्कर लगाया गाजी ने कि एक ने पीछे से आवाज दी अली। बस ये आवाज सुननी थी, लगाम फरस को खींचा अब्बास ने, दौड़ता हुआ घोड़ा पलटाया, इसकी जानिब देख के कहा क्या कहा? उसने कहा अली। गाजी ने फिर कहा क्या कहा तूने? उसने कहा अली। फिर आवाज एक दफा और कह क्या कहा तू? 9 बार कहलवाया है मैदान में, 9 बार इसने कहा अली। 9वीं बार का ये बार बार अपना नाम क्यों कहलवाता है? मैं पहचानता हूं तू नकाब में अली है। उन्होंने कहा तुझे नहीं पता, कोई पहली बार मुझे अली कह रहा है, मुझे सुन के बड़ा लुत्फ आ रहा है। बोलो यार जिन्हें बोलना आता है, कोई पहली बार मुझे अली। उसने कहा अली पहली बार? गाजी ने कहा तुझे समझ नहीं आएगी, हूं अली, हूं थोड़ा सा छोटा। क्या मसला है तेरा? उसने कहा ये मेरे 7 या 11 ये बेटे हैं, पहले हमसे लड़ फिर किसी और से। सुना गाजी ने, इसकी जानिब देखा और देख के सवाल पूछा बेटे तुझे प्यारे हैं? भाई बेटे तुझे प्यारे हैं? उसने कहा हाँ प्यारे हैं। गाजी ने दूसरा सवाल किया तेरे अपने हैं? बोलो यार कहां चले गए सुनने वाले? बोले गाली मेरे अपने भी हैं, मेरे प्यारे भी हैं। मसला क्या है? कहा अपने भी हैं, प्यारे भी हैं, फिर भी जानबूझ के मौत के मुंह में डाल रहा है। वो कहा पहले हमसे फिर किसी और से। गाजी ने कहा मेरे लड़ने के 4 अंदाज हैं, कैसे लड़ूं? उसने कहा इससे पहले भी तेरे साथ जंगों में रहे, आज से पहले तो तेरे कोई अंदाज नहीं थे। कहा बस समझ ले आज से 4 अंदाज हैं। कौन से 4 अंदाज हैं? गाजी ने कहा तू कहे मैं तलवार से लड़ूं, तू कहे मैं हाथ से लड़ूं, तू कहे मैं आंख से लड़ूं, तू कहे मैं जुबान से लड़ूं। उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। गाजी ने कहा मैं समझाता हूं, तू कहे मैं तलवार से इनके टुकड़े कर दूं, तू कहे मैं इन्हें घोड़ों से उठाऊं, हाथों से उठाऊं और जमीन पर पटक दूं, तू कहे मैं निगाह भर के देखूं ये अपने घोड़ों से नीचे गिर जाएं, तू कहे मैं जुबान से कह दूं मर जाओ इन्हें मौत आ जाए। आपके क्या कहने हैं? इसने बड़ा सोच के कहा अली हाथों से। गाजी ने कहा फिर आ जाओ। उसने कहा क्या मतलब आ जाओ? जंग का कानून है, एक से एक लड़ता है। अली के लाल ने कहा जंग का कानून होगा, पहली बार शिकार के लिए निकला हूं, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, सारे साथ आ जाओ, सारे साथ आ जाओ। तारीख कह रही है वो आते रहे, गाजी उठाता रहा है, हवा में उड़ाता रहा है, गाजी उठाता रहा है, हवा में उड़ाता रहा है। पहला नीचे आ रहा था, आखिरी ऊपर जा रहा था। अली के लाल ने आवाज दी मलकुल मौत। पीछे से आवाज आई जी मौला मैं उलुल अम्र का बेटा अब्बास
تجھے حکم دے رہا ہوں جتنے میں نے اچھالے ہیں زمین پہ گرنے تک کوئی زندہ بچ گیا تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا. جتنے اڑائے اچھالے نا زندہ نیچے گرنے تک کوئی زندہ رہ گیا تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا. گھمسان کی لڑائی لڑی غازی نے. شام ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, مجلس بھی ختم ہو گئی. وہ اپنے خیموں میں چلے گئے, یہ اپنے خیموں میں آ گئے. وہاں شام کے لشکر کے 40,000 خیمے تھے. تاریخ نے لکھی کم سے کم 40,000 خیمے, ہر خیمے میں کم سے کم 3 یا 4 آدمی. اب اس خیمے میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک کراتا ہوا سپاہی اٹھ کے بیٹھا, کراتا ہوا, اور اس نے دوسرے سے کہا مجھے ایک کوزہ پانی پلا دے. اس نے وہاں سے کراتے ہوئے آواز دی خود اٹھ کے پی لے, مجھ میں ہمت نہیں ہے. بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے. اس نے تڑپ کے کہا تو نے ایسا کیا کیا ہے آج میدان میں جو تجھ میں ہمت نہیں ہے؟ اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے جو تجھ سے اٹھا نہیں جا رہا؟ اس نے کہا یار میں قلب لشکر میں جنگ لڑ رہا تھا, سارا دن علی نے ہمیں لشکر میدان میں دوڑایا ہے, وہ جس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, علی مقدمے میں ہم سے لڑ رہا تھا. نہیں اسی بات کی تو قیمت ہے بھائی. میدان جنگ کے حصے ہوتے ہیں, مقدمہ, میسرہ, میمنہ, قلب لشکر, الگ الگ حصے ہوتے ہیں. ایک ساتھ چاروں طرف جنگ نہیں ہوتی. کبھی مقدمے میں لڑائی ہوتی ہے, کسی دن میمنہ میں لڑائی ہوتی ہے, کسی دن میسرہ میں لڑائی ہوتی ہے, کسی دن قلب لشکر میں لڑائی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ الگ الگ وقت میں الگ الگ لڑائی ہوتی ہے. میمنے کے سپاہی میمنہ میں رہتے ہیں, قلب لشکر کے قلب لشکر میں رہتے ہیں, میسرہ کے میسرہ میں رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہ جنگ کا قانون ہے. جہاں جیسی لڑائی ہو رہی ہے وہاں کے لوگ وہیں لڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا علی قلب لشکر میں تھا. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, علی ہم سے مقدمے میں لڑ رہا تھا. پہنچ گئی میری بات؟ پہنچ گئی. بہت لطف آئے گا بات کا, نتیجہ بہت قیمتی ہے. ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی آپس میں. ایک کہتا ہے قلب لشکر میں تھا, ایک کہتا ہے مقدمے میں تھا. تیسرا اٹھا کہ دونوں جھوٹ بولتے ہو, علی آج ہم سے میمنہ میں لڑ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ بھائی. غازی نے ایک لڑائی لڑی ہے, علی نے دعائیں مانگی تھی. کیوں دعا مانگی تھی وہی تو سمجھنا ہے. اس نے کہا دونوں جھوٹے ہو, علی میمنہ میں لڑ رہا تھا. اتنی بحث بڑی, لڑتے لڑتے خیمے سے باہر آ گئے. برابر والے خیمے سے سپاہی نکل آئے, ان کو چھڑایا. سارا دن لڑ لڑ کے دل نہیں بھرا, اب آپس میں لڑے ہو. اس نے کہا یہ کہتا ہے علی ہم سے لڑ رہا تھا, یہ قلب لشکر میں تھا. میں کہتا ہوں علی ہم سے میمنہ میں لڑ رہا تھا, یہ کہتا ہے علی ہم سے مقدمے میں لڑ رہا تھا. یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جو دوسرے خیمے سے آئے تھے انہوں نے کہا تینوں جھوٹ بولتے ہو, علی ہم سے لڑ رہا تھا. اللہ اکبر. دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں. ذرا سی دیر میں 40,000 خیموں سے سپاہی باہر نکل آئے. پورے صفین کے میدان میں رات کے اندھیرے میں آواز گونج رہی تھی, علی مقدمے میں تھا, علی میسرہ میں تھا, علی قلب لشکر میں تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا. دشمن کی فوج سے آواز آ رہی تھی علی تھا, علی تھا. اس وقت علی عباس کو سینے سے لگا کر لوری سنا رہے تھے, فرما رہے تھے بنت مصطفیٰ کی دعا, لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی. علی مولا, علی مولا زندہ باد. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. آپ جی ہیں, آپ جیتے رہے, سلامت رہیں. اے بنت, آپ کو مولا سلامت رکھے. بنت مصطفیٰ کے دعا لاڈلے پہ سر. علی فرما رہے لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے. شیر خدا کے شیر علی کہہ رہے ہیں نظر نہ لگے تجھے. بالکل یہی جملہ علی کی بیٹی نے کہا عباس سے. اس منبر کی قسم مجھے
شعر پڑھتے پڑھتے یہ جملہ یاد آ گیا. 28 رجب کو جب سوار ہوئی ہے نالی کی بیٹی, غازی کے بازو کا سہارا لے کے محمل پہ سوار ہوئی ہے. سوار ہوئی, عباس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا عباس تیرے بازوؤں کو کسی کی نظر نہ لگے. بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو غازی کے بازوؤں پر, بڑا حوصلہ تھا غازی کے ہونے سے حسین کو. میں نے ساری مجلس تقریباً غازی پہ پڑھ دی ہے. مجھے یاد آیا ہے میرے بھائی نے کہا کہ منسوب ہے مجلس حسین کی مظلوم بیٹی سے. کوئی فرق نہیں پڑتا, جب سکینہ کا نام آئے گا عباس کا نام ساتھ آئے گا. ہم تو علم بھی سجاتے ہیں تو اس میں آج بھی سکینہ کی مشکیزہ لگا دیتے. بڑی قربانی دی ہے غازی نے. غازی کی عجیب و غریب مرحلہ ہے. پتہ ہے نا سب کو, بہت اونچا قد تھا عباس کا, تقریباً یہ بھی سارے جانتے ہو بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی. وہ جو عینی شاہد ہیں نا جو نیچے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی. مدینے میں پوچھا نا ابن منظر مدائنی میں, مولا میں نے سنا ہے آپ کے چچا کی قبر بہت چھوٹی ہے. عباس کا قد تو بہت اونچا تھا. بڑی دیر روتے رہے سجاد. مولا اتنا رو رہے, میں نے ایک سوال پوچھا ہے. مولا نے کہا تجھے کیسے سمجھاؤں, 11 محرم کو جتنا عباس ملا اتنا میں نے 12 کو دفنا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ غازی کا لاشا چھوٹا کیسے ہو گیا, کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کیا؟ اور ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں سمجھا کہ میں شام کے زندان تک چلا جاؤں. نہ میں نے غازی کی شہادت پڑھنی ہے, نہ میں نے جنازہ سکینہ کی شہادت پڑھنی ہے. میں کوشش کروں گا کوئی ایسا مصائب پڑھوں کہ دونوں چچا بھتیجی شامل رہیں. عصر عاشور سے کچھ دیر پہلے سرکار ابوالفضل اپنے خیمے میں داخل ہوئے. اپنی زندگی کا سب سے مشکل منظر دیکھا. پہنچیے میری بات. غیرت کے شہنشاہ نے اپنی زندگی کا سب سے سخت منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا فضل کی اماں زوجہ حضرت ابوالفضل سر کی چادر اٹھا کے خاک خیمے کی سر میں ڈال رہی ہیں. الٹے قدم باہر چلا گیا غازی. دروازے سے آواز دی, ام الفضل میری زندگی میں غربت کا اظہار. بی بی نے جلدی سے چادر رکھی, آواز دی غازی کو. سر جھکا کے عباس آئے, کہ مولا میں غربت کا اظہار نہ کروں تو کیا کروں؟ سکینہ صبح سے ہر ایک کے پاس ایک بار گئی ہے, میرے خیمے میں بار بار آتی ہے. وہ آگے کہتی ہے چچی چچا سے کہو پانی لے آئے, اب اصغر مر جائے گا. جسے آتا ہے ماتم. اجرکم اللہ. اب پانی نہ ملا نا, اب میرا بھائی چچی اب میرا بھائی مر جائے گا. سنا غازی نے, جلدی سے خیمے سے باہر نکلے. مخدومہ کے خیمے کے باہر آ کے آواز دی عباس نے, سکینہ. خیمے سے دوڑتی بھی آئی حسین کی بیٹی. 2 زانو زمین پہ بیٹھ کے عباس نے بھتیجی کا استقبال کیا. آگے چچا کے سینے سے لگ گئی. سکینہ بیٹا کیا بات ہے؟ خدا کرے میں تمہیں سمجھا سکوں.
کبھی اس دریا سے باہر نکلی ہوئی مچھلی دیکھی ہے؟ دیکھی ہوگی نا کبھی تازی مچھلی پانی سے باہر آئی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا مچھلی بہت دیر پانی سے باہر رہے نا، سانس لے رہی ہو آخر میں، اس کے بعد پانی میں ڈال دو پھر بھی مر جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مر جاتی ہے۔ یہ کیفیت تھی علی اصغر کی۔ پتہ نہیں کیوں تیر مارا حرملہ نے، تھوڑی دیر پانی نہ ملتا تو اصغر ویسے ہی مر جاتا، سینے سے لگ گئی۔ سکینہ کیا بات ہے؟ سسکتے ہوئے کہا سکینہ نے، چچا میں اپنے لیے پانی نہیں کہہ رہی، چچا ایک بار خیمے میں آ کے میرے اصغر کا حال دیکھیں، چچا میرے اصغر کی زبان باہر آ گئی ہے۔ علی کا دلیر بیٹا پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے۔ رو کے کہا سکینہ تیرے بابا کی عزت کی قسم یہ فرات اٹھا کے تیرے اصغر کے پیروں میں بچھا دوں گا، تو بس مجھے بابا سے اجازت دلا دے۔ بھائی میں نے شام کے زندان تک جانا ہے، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کہ چچا یہ کون سی بات ہے؟ ایک لمحے رکے، دوڑ کے گئی خیمے میں، سوکھا ہوا مشکیزہ نکال کے لائی، چچا کے گلے میں مشکیزہ پہنایا۔ اب بچی نے چچا کا ہاتھ پکڑا، چچا میں چلے میرے ساتھ۔ آگے آگے سکینہ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے سر جھکا کے غازی جا رہا ہے۔ ایسے چلائے علی کا لال سکینہ کے ساتھ جیسے سکینہ کے حصے کی قربانی کربلا میں جا رہی ہو۔ بھئی جوان بھائی کا مرنا کیا ہوتا ہے میں کیسے سمجھاؤں؟ خدا کرے کسی کا جوان بھائی نہ مارا جائے، کسی جوان کا جنازہ دیکھو، خدا وہ دن نہ دکھائے، اس میں اس کے بھائی کی کیفیت دیکھنا۔ اس کے بھائی کو سمجھ نہیں آتا کمر پہ ہاتھ رکھے یا سینے پہ ہاتھ رکھے۔ خیمے میں داخل ہوئے مولا کے، مولا نے دیکھا سکینہ عباس کو لے کے آ رہی ہے۔ بطول کے لال نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ باپ کی لاڈلی بیٹی ہے، آ کے حسین کی گود میں بیٹھ گئی ہے سکینہ، مرضی آپ کی ختم ہونے جا رہی ہے مجلس، بابا کی گود میں بیٹھ گئی ہے۔ بابا کے رخساروں پہ ہاتھ رکھا سکینہ نے، بابا کو بوسہ دیا سکینہ نے، بابا سے لاڈ کیا سکینہ نے۔ بہت لاڈ کر کے سکینہ نے آہستہ سے کہا بابا چچا کو اجازت دے دے، چچا بابا پانی نہ آیا میرا بھائی مر جائے گا۔ ایک دفعہ چچی سے کہا سکینہ نے میرا بھائی مر جائے گا، ایک بار چچا سے کہا میرا بھائی مر جائے گا۔ چچی سے کہا تو وہ دھاڑے مار مار کے روئی، چچا سے کہا تو وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ اب کی بار یہ جملہ سکینہ نے حسین مولا سے کہا بابا پانی نہ ملا میرا بھائی مر جائے گا۔ سنا حسین نے، سکینہ کو پیار کیا اور کہا سکینہ ایک سوال کا جواب دے، تیرے بھائی کی عمر کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات، میں سمجھاتا ہوں، ایک لمحے رکو۔ سکینہ نے کہا بابا میرا بھائی 6 مہینے کا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ پھر بتا تیرے بھائی کی عمر کیا ہے؟ بابا میرا بھائی 6 مہینے کا ہے۔ سکینہ کیا سن ہے تیرے بھائی کا؟ بابا میرا بھائی 6 مہینے کا ہے۔ بطول کے بیٹے نے کہا سکینہ ایک بات یاد رکھ، اجازت میں دے دوں گا، نہ بھائی تیرا بچے گا نہ بھائی میرا بچے گا۔ تیرا 6 مہینے کا ہے، میرا 32 برس کا جوان۔ اجرکم اللہ۔ مل گئی اجازت عباس کو، بہنوں سے ملائے، مختصر کر دی میں نے مجلس۔ ایک لفظ سنو، شام کے زندان تک چلو میرے ساتھ۔ بہنوں سے اجازت لے آئے، بتیجیوں سے رخصت ہو گئے عباس،
سب سے اجازت لے کر سب سے آخر میں حسین کے پاس آ گئے. حسین کے خیمے میں آئے نا، ایسے آئے جیسے صفین کے لیے تیار ہو کے گیا تھا غازی. جیسے حسین نے تلوار لگا کے بھیجا تھا، ہاتھ میں نیزہ، کمر پہ کمان لگی ہوئی، 7 تیر لگے ہوئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، خنجر لگا ہوا ہے، تلوار لگی ہوئی ہے، مسکیزہ گلے میں ڈلا ہوا ہے. مولا مجھے اجازت دے. کہ غازی اجازت دے دی. عباس ایک کام کر، یہ تلوار یہاں رکھ دے. اللہ اکبر. بھائی یہ حکم آنا تھا. غازی نے تلوار اتار کے رکھی. عباس تیر بھی رکھ دے. غازی نے تیر بھی رکھ دیے. عباس یہ خنجر بھی رکھ دے. یہ چھوٹی سی خبر کیوں ہے عباس کی؟ یہ عباس اتنے ٹکڑوں میں کیسے بڑھ گیا؟ عباس نے خنجر بھی رکھ دیا. جا غازی اللہ کے حوالے. روتا ہوا پلٹا غازی، روتا ہوا پلٹا ہے، روتا ہوا پلٹا ہے. جب روتا ہوا پلٹا نا تو آواز دی بطول کے لال نے، غازی رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا مجھے تلوار کیوں نہیں لے جانے دیتے؟ ان ظالموں نے میرے ہون محمد مار دیے، انہوں نے عقیل کے بچے مار دیے، انہوں نے عبداللہ کے بچے مار دیے. مولا آپ نے دیکھا نا، میرا زندہ قاسم گھوڑوں سے کچل دیا انہوں نے. مولا تلوار لے جانے دیں، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. سنا حسین نے تلوار اٹھا کے دے. غازی تلوار بھی لے جا، نیزہ بھی لے جا، خنجر بھی لے جا، تیر بھی لے جا. بس یہ یاد رکھنا، جتنا تو دن میں مارے گا اتنا یہ رات کو زینب کو ماریں گے، اتنا یہ سکینہ کو ماریں گے. تو نیزے مارے گا، یہ نیزے ماریں گے. تو تیر مارے گا، یہ تیر ماریں گے. تلوار رکھی غازی نے. میں کوشش کروں گا یہ شام کو تیری بہنوں کو نہ مارے، یہ سکینہ کو نہ مارے.